اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اب تمہارا تعلق اگر کفار کے ساتھ یا کفر کے ساتھ یا خدا کے باغیوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور تم ظاہر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہو، تو جان رکھو کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں ہے، اور جو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو جانتا تو ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چیزوں کو علم میں رکھتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے کیونکہ ان کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو خدائے بزرگ و برتر اپنی جب بات کرتا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ کا ہے، وہ کہتا ہے جانتے بھی ہیں اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن مہلت کیوں دی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دن فکس کیا ہوا ہے، معین کیا ہوا ہے حساب کے لیے۔ اس لیے جو نیکوکار ہیں انہیں بھی اللہ نیکی کرنے کی مہلت دیتا ہے، اور جو بدکار ہیں سزا فوراً اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے بھی ایک دن سزا کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تمل لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظیم۔ آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کا معنی ہوتا ہے دل۔ ہمارے ہاں جو علاقے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے علاقوں کا نام صدر ہوتا ہے، صدر بازار۔ تو اس کو صدر بازار کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شہر کا دل ہوتا ہے۔ تو سینہ جو ہے وہ دل کے معنی میں بھی اور سینے کے معنی کے اندر بھی صدر کا معنی آتا ہے۔ صدر کی جمع آتی ہے صدور۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، فرمائے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کر دو، دونوں صورتوں میں یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساری چیزوں کا، ساری اشیاء کا علم رکھنے والا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے کل کی آیات کے اندر کفار کے ساتھ موالات رکھنا، گہری دوستی رکھنا، ان کو رازدار بنانے کی ممانعت کی تھی، اور مجبوری کے اندر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت دی تھی، مواسات اور مدارات، جس کو کل میں نے بیان کیا تھا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اب تمہارا تعلق اگر کفار کے ساتھ یا کفر کے ساتھ یا خدا کے باغیوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور تم ظاہر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہو، تو جان رکھو کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں ہے، اور جو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو جانتا تو ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چیزوں کو علم میں رکھتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے کیونکہ ان کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو خدائے بزرگ و برتر اپنی جب بات کرتا ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہ کا ہے، وہ کہتا ہے جانتے بھی ہیں اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن مہلت کیوں دی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک دن فکس کیا ہوا ہے، معین کیا ہوا ہے حساب کے لیے۔ اس لیے جو نیکوکار ہیں انہیں بھی اللہ نیکی کرنے کی مہلت دیتا ہے، اور جو بدکار ہیں سزا فوراً اس لیے نہیں دیتا کہ اس نے بھی ایک دن سزا کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اب آیت نمبر جو 30 ہے اس کے اندر اس تمام چیزوں کا بیان کیا گیا۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور یاد رکھو اس دن کو کہ جس دن ہر جان پالے گی، تجدو معنی ہوتا ہے پانا، وجدہ یجدو کا جو لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، وہ جس طرح انگلش میں گیٹ کا معنی استعمال ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے وجدہ یجدو جو ہے وہ گیٹ کے معنی میں عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یوم تجدو، اور ہر جان پالے گی، کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو اس نے نیکی کی ہوگی حاضر، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا ہوگا برا، قیامت کے دن وہ اپنے سامنے اسے پائے گا۔ اب علماء نے اس کے اندر دو باتیں بیان کی ہیں کہ گناہ کا جو سزا کا جو ملے گا اس کو، کہ برائی کا جو بدعملی کی جو سزا ملے گی، وہ گناہ کچھ فزیکل طور پر دکھے گا، یا نیکی کچھ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ دکھے گا، یا ایکچول نیکی دکھے گی۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر مراد یہ کہ اللہ رب العزت اس کے سامنے، یوں سمجھ لیجئے کہ زمانے ماضی میں دنیا میں وہ جو کرتا رہا،
کیونکہ اللہ کے پاس تو محفوظ ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ جو آدمی خلوت میں کرتا ہے، جلوت میں کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے اللہ اس کے سامنے ایک اسکرین چلا دے گا قدرتی طور پر کہ دنیا میں تو یہ کام کرتے ہوا آیا۔ اور اب سوچئے اس دن کہ جس دن ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی اور آدمی کے سامنے اس کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں کہ وہ دنیا میں کیا کیا بدکاریاں کرتا رہا، تو نیک لوگوں کی نیکوکاریاں ظاہر ہو جائیں گی، تو پھر تو یقیناً اہل محشر کے درمیان ان کی تعریف ہے، توصیف ہے۔ لیکن بدکار کی اگر بدکاریاں محشر کے دن سامنے آ جائیں گی تو بتائیے کتنی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اور ہر جان چاہے گی کہ اس کی ذات اور اس کے اعمال کے درمیان امدم بعیدہ بہت دوری قائم ہو جائے۔ یعنی آدمی کے اعمال میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اسے تو معلوم ہے نا دنیا کی زندگی میں کیا کر کے آیا۔ ایک بزرگ نے کہا 60 سال کے جب وہ ہوئے، حضرت توبہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے ان کا واقعہ لکھا، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کے 60 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اگر میں ان 60 سالوں کے دن کاؤنٹ کروں تو 21,500 دن بنتے ہیں، اور اگر میں روزانہ ایک گناہ لگاؤں تو میں اس وقت 60 سال کی عمر میں 21,500 گناہ کر چکا ہوں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھے ان کا حساب دینا پڑ گیا صرف پر ڈے ایک گناہ، اس ایک گناہ 21,500، 60 سال کا جو بندہ ہے وہ سوچے کہ ایک گناہ اگر کیا اس نے، تو اگر میں 21,500 کا جب حساب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے حساب دوں گا؟ وہ یہ سوچتے رہے اور اس سوچ میں ان کی روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی۔ تو آدمی جب ان باتوں پر سوچتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے۔ میں اور آپ جتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے، کبھی کاؤنٹ کریں جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، اگر ہم 15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے تھے اور اس وقت ہم 40 سال کے ہیں یا ہم 50 سال کے ہیں، تو سوچ لیجئے کتنے سال ہو گئے۔ اگر 40 کے ہیں تو ہماری زندگی کے آپ سمجھ لیجئے کہ 15 یہ اور 10 25 سال یہ ہو گئے۔ اگر ہم 50 کے ہیں تو 35 سال ہمیں بالغ ہوئے ہو گئے، اور 35 سال میں کتنے دن آتے ہیں؟ اور اگر پر ڈے ایک گناہ بھی آدمی لگائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب سارا اعمال نامہ اس کا جو اللہ کہہ رہا ہے من خیر محضرہ وما عملت من سوء، اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی اللہ ظاہر کرے گا، برے اعمال ہوں گے وہ بھی اللہ ظاہر کرے گا، تو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے جواب دے پائے گا اپنے برائیوں کے؟ اس لیے سورہ رحمان میں کیا کتنی خوبصورت بات کی، یہ سوچ بھی آپ کو نیکی عطا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے کی سوچ بھی نیکی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی آدمی گناہ گار تو ہے، سیاہ کار ہے، لیکن بار بار جب گناہوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بڑا گناہ گار آدمی، نیکیاں میرے پلے میرے دامن میں ہیں نہیں، اور اگر اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا قیامت کے دن تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تودوا لو ان، تو ہر جان کیا چاہے گی جس نے برائیاں کی ہوں گی بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ اس کے اعمال نامے اور اس کے درمیان بہت دوری کر دی جائے، اعمال نامے سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اس کے عذاب سے ہوشیار کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں یحذر کا معنی جو ہوتا ہے تمہیں الرٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات عرب کی کنٹری میں جائیں تو ہا ذال اور را لکھا ہوتا ہے بورڈ پر، تو جس طرح ہمارے یہاں الرٹ لکھا ہوتا ہے نا، بی الرٹ، تو وہاں حذر لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، الرٹ ہو جائیں آگے کھڈا ہے، وہی لفظ استعمال ہوا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں الرٹ کر رہا ہے۔ سانس نکل گئی، قبر میں پہنچ گئے، اعمال نامے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، اللہ تمہیں الرٹ کر رہا ہے، اللہ تمہیں ہوشیار کر رہا ہے اپنے عذاب سے۔ یہ اس کی کریمی نہیں ہے کہ آدمی زندگی میں اس کی نافرمانیاں کرے اور وہ خود کیا چاہ رہا ہے؟ اچھا الرٹ کر کیوں رہا ہے؟ آگے اس کو آپ خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا اللہ نے۔ الرٹ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ گریں نہیں۔ گورنمنٹ آپ کو الرٹ کا سائن کیوں لگاتی ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب اسٹاپ سائن آنا والا ہوتا ہے تو اسٹاپ سائن سے پہلے بھی ایک
تکون سا ایک جو آتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آگے اسٹاپ کا سائن آ رہا ہے، تاکہ آپ اسٹاپ کے سائن آنے سے پہلے پریپیئر ہو جائیں کہ آپ کو گاڑی روکنی۔ اور اگر آپ نے اسپیڈ میں اور اسٹاپ سائن پہ نہ رکے تو یا تو ٹکٹ مل جائے گا یا پھر سامنے والی گاڑی میں اپنی گاڑی آپ ٹھوک دیں گے اور جان بھی جا سکتی ہے اور مال بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ کو تکونا ایرر دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ آگے اسٹاپ سائن آ رہا ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ نہ کریں، آپ کی مال اور جان محفوظ رہے، تو اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، یہ آیت نمبر 30 جہاں مکمل ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے، اپنے عذاب سے ہوشیار کرتا ہے، اور اللہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ رؤوف مبالغہ کا صیغہ ہے، جس طرح ہمارا نام ہوتا ہے نا عبد الرؤوف، تو رؤوف کا معنی بہت ہی زیادہ مہربان۔ یہ اس کی مہربانی تو ہے کہ تمہیں انعام بھی دے رہا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، عزت تمہاری برقرار رکھ رہا ہے، ان سب کے باوجود بھی اگر تم نافرمانی کر رہے ہو، تم نے اس کی لائن کو چھوڑ دیا، راہ ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، تو تمہیں ابھی اس زندگی میں بھی الرٹ بھی کر رہا ہے، تمہیں الرٹ بھی کر رہا ہے کہ دیکھو مان جاؤ، اس دن تمہیں ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور جو تم زندگی میں کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں بیان کرتا ہے واللہ رؤوف بالعباد۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آیت نمبر 32 پر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اب رکوع کا آغاز ہوتا ہے، 12ویں رکوع کا آغاز، اور تیسرے پارے کا یہ 12واں رکوع سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اب یہ سارے فلسفے کو بیان کر دیا۔ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ ہم اللہ کے آلریڈی چوزن بندے ہیں، جس طرح قرآن نے بیان کیا، وہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے آلریڈی محبوب ہیں، ہمیں حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العزت اب ان کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اب یہ آیت بہت مشہور ہے، معروف ہے، اکثر مقررین جب خطابات کرتے ہیں، واعظین جب واعظ کرتے ہیں تو یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے اور بہت مشہور اور معروف آیت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں دعویٰ یہ ہے کہ تم خدا کے محبوب ہو اور تم خدا سے محبت کرنے والے ہو، تو خدا کا محبوب بننے کا ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کر لو۔ اب دین نے معیار کیا دے دیا کہ اگر کوئی پہاڑوں پہ جا کر، یا آج کل جو جس کو آپ تپسیہ کہیں گے ہندی زبان میں، پہاڑوں پہ جا کر کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر بھائی تپسیہ چل رہی ہے، خدا کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا؟ نہیں، کہ اللہ نے جو دین کا معیار دیا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع دیا، جو حضور نے دیا وہی دین ہے، جو حضور نے نہیں دیا کچھ اور ہیں، وہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ قرآن کا کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ تو حضور نے جو دین دیا ہے وہی دین ہے۔ تو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو حضور کہتے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبوب بننا چاہتے ہو نا اس کے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور محبوب جب وہ کسی کو بناتا ہے تو پہلا درجہ محبوبیت کا کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے زمانے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبوبیت کا پھر آگے اور مقامات آتے ہیں، جس طرح صوفیہ نے بیان کیا، فقیر کا درجہ ہے، سالک کا درجہ ہے، قطب کا درجہ ہے، غوث کا درجہ ہے، یہ تمام درجات صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو پہلا درجہ ہے محبوبیت کا وہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور گناہوں کو وہ اس لیے معاف کرے گا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 مکمل ہوتی ہے اور اس پر ایک پورا ایک مضمون الگ سے مکمل ہو جاتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اے حبیب فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور جو اس سے پھر جائے اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العزت کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے والی جو 31 آیت ہے اس میں اتباع کی بات کی اور دوسری بات کی اطاعت کی بات کی۔ ان دونوں کے اندر مفسرین نے بڑا خوبصورت فرق کیا، اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے۔ اس فرق کو سمجھائیں گے
تو آپ کو خدا کا محبوب بننے کے راستے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اطاعت یہ ہے کہ جو آرڈر آئے اس کو مان لیں آپ، یہ ہے اطاعت۔ اب اللہ نے کوئی آرڈر دیا ہے، حضور علیہ السلام نے کوئی آرڈر دیا ہے، تو حضور اگر کسی چیز کا حکم دے تو وہ چیز واجب ہوتی ہے دین میں، اللہ کسی چیز کا حکم دے تو وہ دین کے اندر فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرض و واجب کا انکار کر دے اور سرے سے کہے میں ان کو مانتا ہی نہیں، تو یہ تو کفر ہے۔ لیکن اس کو مانتا ہے تو فرض و واجب کو ادا کر رہا ہے تو ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایمان والے بھی سارے عام ہیں، اب ان میں خاص بننا چاہتا ہے، خدا کا مقرب بننا چاہتا ہے، خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اطاعت کرے گا تو ایمان والوں میں، محبوبیت پہ جانا چاہتا تو اتباع کرے۔ اب اتباع کیا ہے؟ ایک تو وہ احکامات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے آرڈر دیے ہیں، حکم دیا ہے۔ ایک وہ احکامات ہیں کہ جو حکم تو نہیں آیا ہے لیکن جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ادا کو ادا کرنا پھر اتباع کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے پہنچے، طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس گئے تو کہنے لگے اے حجر اسود تو صرف پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے حضور علیہ السلام نے چوما ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں نہیں جانتا میں کیوں مسکرایا، میں اس لیے مسکرایا کہ ایک مرتبہ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور وضو کے بعد حضور مسکرائے تھے۔ اب وہاں مسکرانے کا حضور نے حکم تو نہیں دیا، لیکن صحابہ کی عادت کیا تھی کہ صحابہ حکم کے ساتھ ساتھ حضور کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ تو محبوب کی محبت میں اس کی ہر ادا کو ادا کرنے کا نام جو ہے وہ اتباع ہے، اور صرف آرڈرز ماننے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کریں گے ایمان والوں میں شامل ہوں گے، لیکن ایمان والوں سے بڑھ کر اب محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی محبوبیت کی ولایت کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس طرح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اقوال جو ہیں وہ نبی کریم زمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور فرمان خدائے بزرگ و برتر کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان فرض و واجب ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرض و واجب کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی کام کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی محبوبیت کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کچھ کرنا پڑے گا۔ فرض و واجب کر رہے ہیں ایمان والوں میں شامل، اتباع کے لیول پر آپ آئیں گے تو خدا کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ آج کل تو یہ دور آ گیا کہ یوٹیوب پر جس طرح کے اسکالرز آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کی سنتیں اللہ نے فرض واجب، اب اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھائی لازم جو ہے وہ فرض ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جملہ اور لہجہ یہ نہ اپنائیے کہ لوگ سنت سے دور ہوں۔ ان کو دونوں کی فضیلت بتائیے، ان کو کہیے کہ اگر فرض ادا نہیں کیا اللہ رب العزت پوچھے گا، لیکن فرض ادا کر لیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تم سبکدوش ہو جاؤ گے کہ تم نے فرائض ادا کر لی، لیکن سنتیں چھوڑ دی۔ سنت پڑھتا آدمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر فرضوں میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو سنت اس کو پورا کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرض پڑھتے رہو گے تو ایمان والوں میں شامل ہو، لیکن آدمی خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے تو پھر ایکسٹرا آرڈنری اسے سنتی نوافل زکوٰۃ دیتے رہو گے، فرض واجب کام ہے، لیکن خیرات کرتے رہو گے، ساتھ ساتھ صدقہ نافلہ کرتے رہو گے تو اللہ اپنی محبوبیت کے درجے پر تمہیں فائز کر دے گا۔ تو دنیا میں آدمی ہر انسان ترقی چاہتا ہے۔ میں امریکہ میں آیا، آپ امریکہ میں آیا، شروع میں رینٹل پہ رہتے، اس کے بعد آپ نے ایک مکان بنا لیا، پھر ایک سے ڈبل مکان، 2 3 4 مکان بنانے کی سوچی، پراپرٹی بنانے کی سوچی، مکان بزنس بڑھانے کی سوچی۔ جب دنیا کے اندر ہر معاملے میں ہمیں ترقی چاہیے تو دین میں ہم ترقی کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کیوں ارے بھائی صحیح ہے، فرض ہے ادا کر لی۔ دین میں بھی ہم ایمان مومن سے محبوب بننا چاہیں نا، مومن بن گئے اللہ ہمیں مومن بنائے کامل، لیکن مومن کے بعد اللہ ہمیں یہ بھی دعا کرے اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اور ہم اطاعت سے بڑھ کر اتباع کے درجے میں پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ حضور کی کامل ہمیں اتباع نصیب فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ کل سے جو آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے، تو میں نے جہاں بیان کیا تھا آپ کو کہ یہ سورہ آل عمران کا جو نزول کا سبب ہے، اس میں بہت سی آیتیں، اب جو کم و بیش 30 کے قریب آیتیں آئیں گی، وہ اس لیے کہ 90 ہجری میں ایک نجران سے، جو کہ مکے سے یمن جانے کا جو راستہ درمیان میں ایک مقام ہے نجران، وہاں پر جو ہے وہاں سے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا تھا،
جو حضور سے مناظرہ کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ان نجران کے عیسائیوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا، ان کا رد کیا تو سورہ آل عمران نازل فرمائی۔ تو کل سے آیت نمبر 33 سے اللہ رب العزت نے پھر حضرت مریم کیسے پیدا ہوئی ہیں، ان کی والدہ نے کیا منت مانی، حضرت یحییٰ کیسے پیدا ہوئی، حضرت زکریا کا کیا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیا ہے، اب تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ 30 آیتیں جو ہے انشاءاللہ عز و جل کل سے وہ شروع ہوں گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں پورے قرآن مکمل کرنے کی توفیق عظمیٰ بخشے اور جو حق ہے اسے کہنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع عدين الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔